دین حق ایک ایسا دین ہے جس نے قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے تاکہ اس کے پیروکار مصائب سے نکل کر خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ انسان وہم اور وسوسے کا شکار ہو کر بدشگونی اور توہم پرستی میں مبتلا ہونا اس کی جبلت میں شامل ہے۔ بدشگونی کے معنی نحوست کے ہیں جس کا دین حق میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتی۔ احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، جس کی کوئی خاص تاثیر نہ ہو، پھر بھی اس کا اعتقاد رکھنا بدشگونی کہلاتا ہے۔ بدشگونی کئی مرتبہ حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں، لیکن لوگوں کے دین حق سے دور ہونے کی بنا پر آج معاشرے میں بدشگونی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ بدشگونی کا شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں۔ اسلام میں بدشگونی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں بدشگونی کی ایک وجہ تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا ہے۔ ہندوؤں میں تو بدشگونی حد درجہ عام ہے۔ ہندو نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا نشان لگاتے ہیں۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے گریز کرتے ہیں کہ اسے دولت کم ہوگی۔ مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کیا جاتا ہے۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں ہلانے سے دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملتی ہے۔ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دینا ورنہ بد روحیں آ جاتی ہیں۔ منڈیر پر کوا بیٹھے تو مہمان آتے ہیں، جھاڑو سیدھا کھڑا کرنا یا عصر کے بعد جھاڑو دینے کو نحوست سمجھا جاتا ہے۔ یہ اور اس جیسی بے شمار توہمات ہندو معاشرے کے لیے عام ہیں، جو آج ہمارے اسلامی معاشرے میں رچ بس چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدفعلی لینے کے بعد جس شخص کو وہ بدفعلی اچھے کام سے روک دے وہ شرک کے مترادف ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص ایسا کر بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ، آپ کی طرف سے پہنچنے والا خیر ہی اصل خیر ہے، اور آپ کی طرف سے پہنچنے والی برائی ہی برا شگون ہے، اور اے اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ بدشگونی کا زمانہ جاہلیت میں بڑا رواج تھا۔ لوگ معمولی باتوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تو پرندوں کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب کو اڑ جاتا تو اچھا سمجھتے، اور اگر وہ بائیں رخ پر اڑتا تو وہ اپنے سفر کو نامناسب تصور کر کے اس سفر سے گریز کرتے۔ لیکن دین حق نے اس چیز کی سرے سے ممانعت کی ہے۔ آج اگر پھر سے دین حق کی تعلیمات کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی جائے تو انشاءاللہ پھر سے ایسی بد رسموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔